بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اب ہم شروع کریں گے، 17 میں آئے گا سورہ انبیاء، سورہ حج ملے گا آپ کو، سورہ حج تک کرنا پڑے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ انبیاء مکیہ، نبیوں کے بارے میں، نبی کی جمع انبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة موردون ما یاتیہم ذکر، اللہ قبول کر لیں، اللہ سب کو اس کا اجر عطا کرے، سب کے لیے جو یہاں پہ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ سب کو اجر دیں، دنیا میں آخرت میں بھرپور دیں۔ اللہ اکبر، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سورہ انبیاء جو 17، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض هو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ بھی ڈرتے نہیں ابھی۔ پتہ نہیں، ایک دل میرا ایک دم اداس ہوا، کتنی میں کوشش کر رہی ہوں، لوگ بھاگتے ہیں نا، اللہ پکڑ پکڑ کے لاتی ہوں، بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث بار بار یاد آتی ہے، میں پکڑ کے لاتا ہوں، پھر چھوٹ کے جاتے ہیں، جہنم کے قریب چلے جاتے ہیں، میں پکڑ پکڑ کے لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی موت قریب ہے، اور وہ غفلت میں اسے منہ پھیر رہے ہیں، غفلت میں ہیں، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی، مگر اسے کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہوئے بے پرواہ ہو کر سنتے ہیں۔ اللہ، آج ہی میرا غم اداس ہے، ان کے دل غفلت میں ہیں، بہت محنت کی، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ میری محنت کو ضائع نہیں کر، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ان کے دل غفلت میں ہیں، اور ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشی کی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اگر ایک بشر تم ہی جیسا، کیا پھر بھی تم جادو کے پاس آؤ گے؟ پھر جب تم دیکھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے ہر بات جو آسمانوں اور زمین میں ہوتی ہے، وہ سننے والا جاننے والا، بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشانی خواب ہے، بلکہ اس نے گھڑا ہوا ہے، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے، بس ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسے پہلے نبی نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے ویسے لے کر آئیں۔ وَلْيَأْتِنَا بِآيَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جعلناهم جسدا لا يأكلون طعام وما كانوا خالدين
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم کتاب فی ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زادت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه لا مغز بولتے ہیں نا ہم لوگ، مغز بھیجا نکال دیتا ہے، باطل پس وہ اس کا بھیجا کچمبر نکال دیتا ہے تو اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اس سے خبر کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا نشانیاں دے کر بھی ایمان نہیں لائی، نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ میرا تو دل کرتا ہے اللہ میں کس طریقے سے سمجھاؤں، کون سی بات لا کر ان کو سمجھاؤں، میں کیسے سمجھاؤں اللہ تعالیٰ ان کو؟ کیا ایمان لے آئیں گے؟ وہ ہم نے رسول نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد ہی تھے، عورتیں نہیں تھے، مرد تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، سب آسمان سے ہی باتیں آتی تھی، ایسا کرو ایسے کرو ایسے نہیں کرو ایسا کرو، ہم ہی تو وہی بتاتے تھے۔ پس یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، ہم نے ان سے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، ہم نے سارے نبیوں کو ایسا جسم بنائے، کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے، شادی تھی بستر سب تھا، اور نہ تھے ہمیشہ رہنے والوں میں، موت بھی تھی ان کو، ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، ہم نے انہیں بچا لیا، اس کو ہم نے چاہا، ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، قرآن کریم میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ہلاک کر دی کتنی ہی بستیوں کو، وہ ستمگار تھے، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ اور لوگ پیدا کیے، جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی اس وقت اسے بھاگنے لگے۔ مت بھاگو، لوٹ جاؤ اس طرف جہاں تمہیں آسائش دی گئی تھی، اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تمہاری پوچھ کچھ ہو، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ بس برابر ان کی پکار ہے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی، بجھی ہوئی آگ، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ڈر ہی نہیں لوگوں کو، پتہ نہیں اندھے بن کے گھوم رہے۔ کٹی ہوئی کھیتی یعنی کہ مر جاؤ گے، دیکھو کھیتی کو دیکھو مر گئی، سے تم بھی نہیں رہو گے۔ بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر، جیسے بجھ گئی آگ تو کیسے پڑے رہتے ہیں، ویسے تم سارے لوگ ختم ہو کے قبرستان میں دفن ہو کے رہیں گے نا۔ اب دیکھو کتنے لوگ ہیں، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو زمین کو اور جو اس کے درمیان میں ہی کھیلتے ہوئے، فیل اپس، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہے دنیا، تم کو کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے، یہ وہ گیمز کھیلنے کے لیے، انتاکشری کر کے،
مذاق اڑا کے جوکس کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ عباد خلقت الجن والانسان الا لیعبدون، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرے بندے ہو، میں نے دیے ہیں اعضا، میں نے پیسہ سب کچھ دیا ہے، غدار سب میں نے دیا ہے، تو تمہارا کیا ہوا؟ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اس کو اپنے پاس سے بنا لیتے، دنیا کوئی کھلونا نہیں بنایا ہے نا۔ اگر ہم کرنے والے ہوتے، اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا کہ ہم پھینک مارتے، کتنا غصہ اللہ۔ میں حق و باطل پر بس اس کو بھیجا کچمبر نکال دیتا ہے تو اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے اس بات سے خرابی جو تم کرتے ہو۔ وَلَهُ وَلَهُ ہاتھ دھو لو، پیر میں ہاتھ ڈال لینا قرآن کی طرف کہ دھو لو۔ وَلَهُ مَن فِي أعوذ باللہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من ذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل مني إله من دونه وذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اور اسی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہیں اسی کے پاس ہے، وہ سرکشی نہیں کرتے، آسمان و زمین اللہ کے ساتھ سرکشی نہیں کرتے، اسی کی عبادت میں رہتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں رات دن۔ دیکھیں ہم تھکتے ہیں نا، نہ تھکیں، یہ ساری الفاظ تھکان ہوتی ہے تو اب اللہ کا ذکر کریں، آپ کو تھکان ہٹ جائے گی۔ آپ نہیں کریں تھک گئی میں تھک گئی میں تھک گئی میں تھک گئی، یعنی کہ جتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کر کر کے جتا رہے ہیں اسی کی عبادت سے، نہ وہ تھکیں اور رات دن تسبیح اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ ہم جو سستی کرتے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لائی ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر ان دونوں آسمان زمین میں اور معبود ہوتے اللہ کے سوا تو البتہ زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتا۔ کبھی یہ خدا بولتا بارش ڈالو، کبھی وہ خدا بولتے بارش روک دو، آتا جاتا۔ سورج کو بولتے بھیجو، درخت میں بولتا نہیں میں چاند کو بھیجتا ہوں، درخت میں رات آتی، درخت میں دن آتا تھا۔ یہ قصہ ہوتا تھا۔ کتنی اچھی باتیں کہتے ہیں دیکھو۔ پس عرش عظیم کا رب اللہ اس سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں، اس سے باس پرس نہیں ان کے متعلق جو کرتے ہیں، بلکہ باس پرس کیے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اس کے سوا اور معبود بنائے ہیں؟ فرما دے پیش کرو اپنی دلیل، لاؤ تمہارے معبودوں کو۔
یہ کتاب ہے ان کے جو میرے ساتھ ہیں، اور کتاب ان کی جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، البتہ ان میں اکثر نہیں جانتے حق کو، بس وہ رد گردانی کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے، مگر ہم نے وہی بھیجی پہلے اس کی طرف کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ ان مشرکوں نے کہا اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس تہمت سے پاک ہے، بلکہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ بات میں ان سے سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی بات کے آگے کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم ہیں کہ اللہ کی بات لیتے ہی نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں جو اس کے سامنے اور اس کے پیچھے ہے، وہ سفارش نہیں کرتے مگر جس کے لیے اس کی رضا ہو، اور اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ کہے کہ بے شک اس کے سوا میں معبود ہوں، اب ہم لوگ کیا بول رہے ہیں صبح؟ میں اچھا علم جاننے والی، اچھے پیسے والی، بہت اخلاق والی، انا میں ڈوبے ہوئے ہیں، انا سے نکلو، وہی تو بول رہے ہیں۔ یہ کہیں کہ بے شک اس کے سوا میں معبود ہوں، بس اس شخص کو ہم سزائے جہنم دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ یاد ہے آپ نے آل عمران میں پڑھا تھا؟ آل عمران 144 میں تھا، وہ 144 میں آل عمران۔ اب یہاں پہ آیت آتی ہے آپ کو 34 to 35 انبیاء میں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ آپ کے مشرک، یعنی کہ یہاں پہ دلیل مل رہی ہے آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے ہیں، وہ نہیں سنیں گے، فرشتے لے جا کر ان کو سلام پہنچائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون وتراک الذین کفروا یتخذونک الا ہزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین دونوں بارش کانت رتقا اور رویدگی سے بند تھے، ہم نے دونوں کو کھول دیا. دیکھو کمرہ ایک بند کر دو تو اندر ہی اندر گھٹ جاتا ہے نا انسان. آسمان تو پورے بند ہے نا، کتنی بڑی مثال ہے. بند ہے نا، کوئی جھرنا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے بند تھے، ہم نے دونوں کو کھول دیا. اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا ہے. پانی کے خطرے سے تو بنا انسان نے، وہ بھی پانی ہی تو ہے. تو کیا پھر بھی پانی حقیر پانی. تیری اوقات کتنی ہے؟ آج کیوں نہیں جھک رہا ہے؟ جھک جا. تو کیا پھر بھی تو ایمان نہیں لاتے؟ ابھی بھی نہیں ایمان لاتے؟ اور ہم نے زمین میں کیسا سخت دل بنائیں. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہدایت نہیں دینا چاہتے تو کچھ بھی کر لو، نہیں ملتی ان کو ہدایت. اگر دینا ہے کسی بہانے سے دے دیتے ہیں. ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راستہ بنائے تاکہ وہ راہ پائیں. ہم نے بنائے آسمان ایک مضبوط چھت، اس کی نشانیاں سے گردانی کرتے ہیں. وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں تجویز کیا ہے. آپ سے پہلے بھی کوئی نبیوں کو کسی کو بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وفات آ گئی. بس اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمائیں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے. ہماری طرف ہی تم لوٹ کر آؤ گے. جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ لوگوں کو سمجھو، یہ بتا رہی ہوں، ایگزامپل بتا رہی ہوں. مجھے ہی رکھ لو، مجھے کوئی ایک گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ نہیں ہے کوئی اور گھر. وہ گھر کو ہی جانا ہے مجھے، دوسرا کوئی اور گھر ہی نہیں. تو مجھے گھر میں گھسنے سے پہلے وہ گھر والوں کو منانا نہیں، منانا نہیں، تبھی تو دروازہ کھلے گا. تو وہی جنت ہے ہمارے لیے کہ اللہ کو منائیں. جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں صرف ایک ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے، تفسیر میں جب بیت المال 3 سال کا کری تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنستے تھے. دیکھو دیکھو جا رہے ہیں، دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. آسمان سے ان پہ وحی آتی ہے، فرشتے آتے جاتے ہیں. دیکھو یہی ہے جو ہمارے بتوں کو جدا کراتے ہیں. اللہ اغفر لی. وہ جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرنا ہے اور اللہ کے ذکر کے منکر ہے، انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد باز قریب. میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں تو تم جلدی نہ کرو. اور وہ کہتے ہیں وہ وعدہ عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو. کاش کافر اس گھڑی کو جان لیتے جب وہ نہ روک سکیں گے. اللہ تعالیٰ کیوں بولتی ہوں دوزخ کی آگ کو اپنے چہروں سے اور نہ اپنے پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. چہرہ اور پیٹھ یہ 2 چیزیں جھکتے نہیں ہیں. چہرہ جو جھکتا نہیں، چہرے کو جلا دیں گے، پیٹھوں کو جلا دیں گے. بل تأتیہم بغتۃ فتب. کیوں نیند آ رہی ہے سب کو؟ سب تک گئے ہیں. اعوذ باللہ. بتاتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم موردون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم
ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك فيقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ان پر اچانک آئے گی تو انہیں حیران بدحواس کر دے گی، بس انہیں اس کو لوٹانے کی سخت نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، البتہ مذاق اڑائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی۔ اے نبی، آپ سے پہلے آپ کے پہلے کے رسولوں کو بھی انہوں نے ایسے ہی اڑایا مذاق، بس ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرما دے رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے ردگردانی کرتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں مصائب سے بچا سکتے ہیں، مصیبتوں سے سخت نہیں رکھتے اپنی مدد کی بھی، اور نہ وہ ہم سے بچانے کے لیے ساتھی پائیں گے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی، بس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے منکروں پہ تنگ کرتے ہیں، آ رہے ہیں، پھر کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ میں تمہیں وہی سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سکتے جب بھی انہیں ڈرایا جائے، اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ چھوئے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری شامت آ گئی۔ ہم ظالم تھے اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے تو کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کوئی عمل رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اور روشن عطا کی۔ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اگر سامنے شیر آ رہا ہے ہر کوئی ڈرتے ہیں، شیر نہیں ہے تو ڈرتے ہیں، وہ بات الگ ہے، اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں. اور یہ برکت نصیحت ہے ہم نے نازل کی ہے. تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ تحقیق البتہ ہم نے اسے قبل ابراہیم کو فہم سلیم دی تھی، ہم نے ان کے جاننے والے تھے. اور اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا میں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جمے بٹے ہو؟ وہ بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کے پوجا کرتے ہوئے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تحقیق تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں ہوں. وہ بولے کیا تمہارے پاس حق لائے ہو یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہو؟ نے کہا بلکہ تمہارے رب مالک ہے. آسمانوں اور زمین کا اور جس نے انہیں پیدا کیا ہو اس بات پر ہے گواہوں میں سے گواہ ہوں. اور اللہ کی قسم البتہ میں تمہارے بتوں سے ضرور چال چلوں گا اس کے بعد جب کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. اس نے ان کے ایک بڑے کے سوا سب کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، سارے بتوں کو توڑ کے پھوڑ دیے. یہ بڑے بت کو چھوڑ دیے اس کے ہاتھ میں، جو مارے تھے لوہے سے اس کے ہاتھ میں دے دیے. کہنے لگے کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آ گئے یہ ابراہیم خلیل اللہ نے جھوٹ بولا کہ زندگی میں 2 جھوٹ بولے ہیں. ایک اب کہا کہ میں بیمار ہوں بول کے میلے میں نہیں گئے، تاکہ سب چلے گئے تو بتوں کو توڑنے کے لیے پلان کیے تھے. دوسرا بی بی سارا کو جو بادشاہ دبوچنے لگا تو تب بولے تھے کہ یہ میری بہن ہے. یہ 2 جھوٹ کی وجہ سے قیامت کے دن سفارش نہیں کرا پائیں گے. اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے. بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان اپنے بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. بولے تو اس سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں. انہوں نے کہا اے ابراہیم کہ تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے. تو اس نے دیکھیے کبیرہم ھذا فاسألوا ان کانوا ینطقون، ان کے اس بڑے نے کیا ہے تو اس سے پوچھو نا، بڑے سے. چھوٹے کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ چھوٹوں کو پورے مار دیا، بڑے بت نے مارا ہے، میں نے نہیں مارا. بڑے بت کے ہاتھ میں مارنے کا آلہ رکھ دیا. بولے پوچھو، بڑے بت سے پوچھو، اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو.
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ودخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين बस वो सोच में पड़ गए अपने दिलों में। फिर उन्होंने कहा बेशक तुम ही जालिम हो, नाहक पर हो। फिर वो अपनी सरों पर औंधे किए गए, सरों के बल झुक गए तो खूब जानता है ये जो कुछ बोलते हैं। यानी कि सारे अपने सर अंदर नीचे कर दिए। मालूम ना बुत बोलता नहीं, अब बुत को क्या पूछना, शर्मिंदा हो के सर नीचे कर लिए मगर मानने के लिए तैयार नहीं। आज लोगों को मालूम है अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं सही है मगर मानने के लिए तैयार नहीं। जो कुछ बोलते हैं जो कुछ बोलते हैं उसने कहा है क्या तुम फिर अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश करते हो जो ना तुम्हें कुछ नफ़ा देते हैं ना तुम्हें नुकसान दे सकते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम उनकी इबादत करते हो। और उन बुतों पर जिनके तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो क्या तुम फिर भी नहीं समझते? वो कहने लगे तुम उसे जला दो, मार डालो उसे, पर अपने माबूदों की मदद करो, ओ बुतों की मदद करो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो अपने हमने हुक्म दिया, यहाँ पे आके बात आ जाती है, हमने हुक्म दिया आग को इब्राहिम पे ठंडी हो जा। कितने डायरेक्ट बातें होती हैं अल्लाह ताला की, डायरेक्ट बातें हो रही। अब वो जला दो बोले मगर यहाँ पे बाकी की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई और आप बताए हुए कि एक अलावा बनाए, बड़ा गड़ा बनाए। पूरा आज तक दुनिया में कभी ऐसा गड़ा नहीं बना, इतना बड़ा गड़ा बनाए। कोई बीमार होते तो लकड़ियाँ डाल के आते थे, जैसे मुहर्रम में मन्नत करते हैं वैसे मन्नत करते थे। बीमार हो गए तो लकड़ियाँ, काली मिर्ची, नमक वगैरह, याद है ना। तो ये सारी चीज़ें उस दौर से चली आ रही हैं। ये अलावा कब से बना हिस्ट्री में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम पे से। तो ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने डाले जंजीरें। उन्हें सबसे पहले जंजीरें कब बनी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
کپڑے نکال کر ننگا کر کے زنجیریں پہنا کر آگ میں ڈالنے کے لے کے آئے. اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تاج پوشی کریں گے تو ابراہیم خلیل اللہ کو سب سے پہلے کپڑے پہنائیں گے. سوچ کے دیکھو، وہ نبی ہیں، نبی کو ایسا ذلیل کیا جا رہا ہے. آج ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا مولانا پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ خود پہ کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگ ایسی ہوئی، سب نے بجھانے کی کوشش کی. سپلک ظالم ہی تھی جو پھونکے مار مار کے آگ کو بڑھاتی تھی، سارے سپلکاں مل کر. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنگن میں کوئتہ رکھتی تھی. اوکے، ذرا قصہ بولتی جاتی ہیں تو نیند آ جائے گی آپ لوگوں کو. اوکے، کوئتہ رکھتی تھی. تو بولا کیا کرتی ہو امی جان آپ اسے؟ تو کہتی میں ان کو مارتی ہوں، سپلکوں کو مارتی ہوں. یہ سنت لاکھوں کے ثواب ہے. ہم لاکھوں کے ثواب چھوڑتے ہیں، اچھل اچھل کے اور ثواب گھماتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے حسبی اللہ نعم المولا نعم الوکیل آپ نے کہا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم خلیل اللہ ٹھنڈے پڑ جائیں، اتنی زیادہ بھی بڑھ نہیں جانا کہ وہ جل جائیں. مگر یہ ایک قصہ ہے یہاں پہ، ایک قصہ بولتی جاؤں میں یہاں پہ. نمرود کی بیٹی نہیں، خود نہیں ایمان لائی، اور اس نے کہا تخت کے پاس ہے، میں اس کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ آگ کے قریب میں کیسا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میرے سب سے افضل دن تھے جب میں آگ میں تھا. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں کہتے ہیں نا شاہست حسین بادشاہست حسین، بچپن سے ذرا فارسی اور یہ سب سیکھی تھی میں نے. شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہست حسین. ہم نے کس کو کہا؟ امام حسین. گلزار ہے آگ بھی گلزار ہے. نام حسین سے یہ الفاظ شاعری میں لا کے پبلک کو چننا لگاتے ہیں. امام حسین پہ کب آگ پہ ڈالا گیا؟ کب ڈالا گیا امام حسین علیہ السلام کو؟ کون سی آگ میں ڈالا گیا؟ کہاں تھی جو آگ ڈالا تھا؟ یہ کیوں یہ شاعری پڑھتے ہیں؟ نہیں ڈالا گیا تھا آگ میں ان کو، امام حسین علیہ السلام کو پانی کے لیے ترسایا گیا تھا. یہاں پہ آگ کی بات کیوں علاوہ جلاتے ہیں؟ یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. کس کا کی کرتا، کس کا کی امامہ، اسی خاندان کی ہوں، مگر جانتی ہوں سب چیز، اس لیے دلیلیں ڈھونڈ کے لائی ہوں سمجھانے کے لیے. الحمدللہ سلامتی. اور انہوں نے اس کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں کر دیا انتہائی زیاں کار. ہم نے اسے لوط کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا. اب قصہ یہ ہوتے ہی ابراہیم خلیل اللہ کا لوط علیہ السلام کے پاس کیوں آئے اللہ تعالیٰ؟ ریزن ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بھتیجا تھا لوط علیہ السلام، دونوں مل کے آئے تھے وہ بستی میں. ان کے قصے کے ساتھ ان کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کا قصہ. مگر لوگ کہتے ہیں یار قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا، تم پگلا گئے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے اور اس کو عطا کیا اسحاق بیٹا، یعقوب پوتا. ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا. اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیکوکار بنا دے، جھوٹ چھڑا دے، گانے چھڑا دے، برائی چھڑا دے. وقت پہ نماز اپنی خوشی سے اٹھ کر محبت سے پڑھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. تیری خوشی کے کام کرا دے، تیری ناراضگی سے رکا دے. ہماری تا قیامت کے نسلوں تک مسلمان ایمان والے کلمہ پڑھ کر تجھے راضی کرنے والے بنا دے. اللہ تیری ناراضگی سے بچا لے میرے مولا. اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، امام بنایا، اور ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی نیک کام کرنے والوں کی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. ہم نے لوط کو حکم دیا، حکمت نبوت علم دیا. ہم نے اسے اس بستی سے بچا لیا جو گندے کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو گندے لوگوں سے چھڑا دے گا، ہٹا دے گا، مگر اب سمجھتے نہیں ہیں. بے شک وہ تھے برے اور بدکار لوگ، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اور ہم نے اپنی رحمت سے داخل کیا، بے شک ان نیکوکاروں میں سے ہے.
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه وغنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهم فهم عقل ففهمنا ہم نے دی ہا اسے ففہمنا سلیمان وکلنا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير پرندے والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. ہاں جنت آسان نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ کی ہے نا، چھوٹی تھوڑی ہے. اللہ اکبر. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. من الشياطين من يغوصون له يعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. اس میں نبیوں کی دعائیں ہیں. ماشاءاللہ جب بچے اسکولس میں پڑھتے ہیں ہمارے عرب میں تو تب ہم بڑے اچھے طریقے سے لکھ کے یاد کرتے ہیں اس کو. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ذوالکفل پیغمبر ہیں. یاد کرو جب اسے قبل نوح نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ہم نے اسے اور اس کے لوگوں کو نجات دی بڑی بے چینی سختی سے. بے چینی بھی دیکھو، سختی بھی دیکھو. ہم نے اس کو مدد دی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیتیں کو جھٹلایا. بے شک وہ برے لوگ تھے، پھر ہم نے سب کو غرق کر دیا. یاد کرو جب داؤد اور سلیمان ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اب داؤد علیہ السلام کا فہم جو دماغ دیے تھے، سلیمان علیہ السلام جو دماغ دیے تھے، یہ دماغ ہم بولتے ہیں یو آئی نو میرا دماغ نہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جب داؤد اور سلیمان ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں رات کے وقت ایک قوم کی بکریاں چر گئیں، پھر ہم نے ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلے کی فہم دی. پھر ہر ایک کو ہم نے حکم حکمت نبوت اور علم دیا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا. وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں بھی مسخر کیے. پہاڑوں کو بھی مسخر کیا، پرندوں کو بھی، جنات کو.
اور پرندوں بھی مسخر کیے، اور کرنے والے ہم ہی تو تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے ایک لباس بنانے کی کاریگری سکھائی، جنگ میں لڑنے کی۔ سب سے پہلے کون بنائے لباس؟ داؤد علیہ السلام۔ لباس، اچھا، وہ تمہیں تمہاری لڑائی سے بچائیں، بس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اللہم انی علی ذکرک، شکر کا اس عبادت، بہت قصے ہیں میں نہیں بیان کر سکتی، وقت نہیں ہے۔ ہم نے تیز چلنے والی ہوا سلیمان کے لیے مسخر کی۔ سلیمان علیہ السلام کا یاد ہے عصر کے ٹائم پہ انہوں نے بکرے گھوڑے لائے تھے، اچھے اچھے گھوڑے، پھر انہوں نے کیا کرے، کاٹ ڈالے تھے گھوڑوں کو، عصر کی نماز چھوٹ گئی بول کے اللہ نے تحفہ دیا تھا ان کو کہ ایک کارپیٹ پہ بڑے بڑے دیگیں رکھے، جنات کو بٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ 1 مہینے کا سفر 1 دن میں کر لیتے تھے۔ اس سرزمین شام کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت دی، ہم ہر شے کو جاننے والے ہیں، اور شیطانوں میں سے مسخر کیے جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، ان کے سوا اور کام بھی کرتے تھے۔ غوطہ لگانے کا مطلب سمندر کے اندر گھس کر ہیرے جواہرات موتی نکال کے لا کے دیتے تھے، بڑے اچھے اچھے بناتے تھے یہ، لگن بھی ان کے بڑے ہوتے تھے، دیگیں بڑے بڑے بناتے تھے، سارے جن کرتے تھے، انسان نہیں، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ ہمیں بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، نفس ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لوگوں کو جاتے دیکھ کر ہمارا بھی دل مچل رہا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں، معاف کر دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں ہمت دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ رحم کر، تو رحم کرے تو ہم قرآن والے بنیں گے، رحم نہیں کریں گے تو ہم شیطان والے بنیں گے، ہمیں رحم کر دے۔ انت خیر الراحمین ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تب بارش آئی تھی ایوب نبی علیہ السلام پہ، اور انہوں نے سونے کے بھی کچھ پھول وغیرہ کچھ اوپر سے پڑے، تو اللہ نے ان کو خوش کر دیا۔ تو الحمدللہ وہاں پہ میں نے سوچی، وہ باڈی کو جانے کے لیے آدھا دن لگتا ہے، زمین کے اندر نیچے جانا پڑتا ہے، وہاں تھے تو آئے اوپر آ کے یہاں پہ دفنایا گیا ہے۔ اچھا، تو بیٹھ کے کیلکولیشن و بستی میں کھڑ کے کیلکولیٹ کر رہی تھی میں، واللہ عالم، تو ہم نے قبول کر لی اس کی دعا، بس اسے جو تکلیف تھی ہم نے کھول دی، دور کر دی، ہم نے اسے اس کے گھر والے دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی رحمت فرما کر اپنے پاس سے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سٹارٹ فوراً کچھ سبق سکھاتے ہی ایوب علیہ السلام کو ایسا ہوا، بیمار تھے، تکلیفیں تھے، میں نے ہٹا دیا، سب کریا، اس کے بعد آؤ نصیحت میں اسماعیل علیہ السلام کی دیتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی نصیحت مل گئی، جو بھی تکلیف ہے اپنے رب کو پکارو۔ تب سے میں اللہ کا نام دل ہی دل میں منتیں کر کر کے دیکھ رہی ہوں، مجھے تو ہمت دے اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ سال ایسی تفسیر نہیں ہوگی، یہی ریکارڈنگ جاتے رہے گا، سوچو میں اور آپ اس میں بیٹھے ہیں، موت تک جو جو جاتے رہے گا ہمیں اجر و ثواب آتا رہے گا۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ہم اگر صبر کریں گے نہیں تو ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم صبر کریں گے تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جا کے ڈھونڈے اپنے یونس علیہ السلام میں، کچھ بھی نہیں پائے، آپ پا رہے ہیں انبیاء میں یونس علیہ السلام کی وہ دعا پا رہے ہیں۔ 87۔
ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ دعا کوئی بھی دعا مانگیں گے اول درود پڑھیں، یہ پڑھیں، پھر دعا مانگیں، قبول ہوگی. چلو ابھی ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر درع مدرۃ ولا فتنۃ مضلہ. اے اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارا قرآن مکمل بڑے دل میں ہمیں عمل کرنے والا بنا کر ہم سے عمل کروا لے. تیرے سوا کوئی نہیں کروا سکتا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك. اب یہ کیا پڑھوں میں؟ نون کے پر ساکن ہے. نون جل مومنین. نجنی نجنی نج کے ساتھ ہے نشاد. نون. نون پڑھنا ہے آپ کو. ہاں. وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا وزكريا إذ نادى ربه ربي. ہمارا فیوریٹ نہیں ہے. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے. اور یاد کرو جب مچھلی والے یونس، یہ میں کام کر چکی کئی بار، اللہ مجھے معاف کر دے، غصہ آ جاتا ہے، سنتے ہی نہیں. عاجزی کر کے پڑھاتی ہوں سنتے ہی نہیں. اب میں دل میں ڈال لی بات، میں یونس علیہ السلام نہیں بنوں گی، ان کے جیسے طریقے پہ نہیں چلوں گی. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تکلیفیں پڑھ کے دین پہنچائے، ہم بھی تکلیفیں پڑھ کے پہنچائیں گے تاکہ آخرت کی تکلیفیں ہم پہ آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ. جب مچھلی والے یونس اپنے قوم سے غصے میں بھر کر چل دیے، بس اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر تانگی گرفت نہ کریں گے. جب مچھلی نگل گئی تو اس نے اندھیروں میں پکارا. مچھلی کیسے نگل گئی ایک آ کے؟ یہ قصہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں جانیں گے
کچھ دین نہیں جان سکیں گے، خاک پڑھ سکیں گے، کچھ بھی نہ سمجھ سکیں گے۔ یونس علیہ السلام غصے میں آ کے نکل گئے، جیسے نکل کو گئے بستی کے پاس سے نکل کے جاتے جاتے ایک کشتی پہ بیٹھ گئے۔ ایک کشتی میں جیسے بیٹھ گئے وہاں پہ انہوں نے دیکھا اب سمندر میں طوفانی ہوا آ گئی، ایسا لگا کہ ڈوبنے والی ہے۔ کشتی بھری ہوئی ہے، وزن ہے، خالی کریں گے تو چلیں گی، بھری ہے تو ڈوب جائے گی، کسے نکالیں؟ تو بات چلتی ہے، غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے کوئی، تو غلام کو اس کو نکالو۔ نام کس کا آتا ہے؟ ان کا نام آتا ہے، پر کئی بار ان کا نام آتا ہے تو انہی کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، مچھلی نکل جاتی ہے۔ کیسی قدرت ہے دیکھو۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی، کیا بات ہے؟ اسے اندھیروں میں پکارا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان والے نہیں ہوتے قیامت تک اندھیروں کا خبر ہی بنا دیتا میں مچھلی کے پیٹ کو میں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک ہم ظالم ہوں، قصورواروں میں سے تھے۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ اللہ ہمیں بھی غموں سے نجات دے دے۔ انت جل القرآن ربیع قلبی نور صدری جلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یاد کرو جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، سارے نبیوں کی قصے کہانیاں پکار ہے، خزانہ ہے اس میں دعاؤں کا۔ جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اللہ ہماری بھی دعا قبول کر لیں۔ ہمارا کوئی وارث ہے دنیا میں تو نہیں دیا ہے، الحمدللہ اللہ کل حال، مگر تو بہترین وارث ہے نا اللہ، تو وارث بن جا، تو وارث بن جا، تو وارث بن جا، ہمیں جنت کا وارث بنا دے، 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 ہمیشہ کی جنت کا وارث بنا دے، آخرت کی جنت کا وارث بنا دے، قیامت کے بعد کی جنت کا وارث بنا دے، جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ بہت تھک کے، سست ہو کے، نڈھال ہو کے تجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں اللہ، کچھ مانگ رہے ہیں نا تجھ سے اللہ، سن لے میرے مولا۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ہم نے اسے عطا کیا یحییٰ، ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست اولاد کے قابل کر دیا۔ بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ کون جلدی کرتے تھے؟ یحییٰ علیہ السلام۔ اب جلدی میں کریں، نیکی کے کاموں میں جلدی کریں گے تو ہم ان جیسے بنیں گے۔ اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے، امید بھی تھی، خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا اللہ تعالیٰ کا، امید بھی ہے، مجھے امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ صرف ڈر رہے گا اللہ دیتا ہے کہ نہیں کی با جنت، کچھ بھی کام نہیں ہے ہمارے پاس، اعمال نہیں ہے، تو آپ گئے کام سے۔ امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ایسا بھی نہ کریں ہمیں جنت ہی با، نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یاد کرو مریم علیہ السلام کو، جس نے اپنی عفت کی حفاظتی کی، عفت شرمگاہوں کی حفاظتی کی۔ عورت کے لیے کیا دیا جا رہا ہے، مردوں کے لیے کیا دیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ عورت پڑھتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظتی کی، ہم نے اس پہ اپنی روح پھونک دی، ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہاں کے لیے نشانیاں بنائی۔ تمہاری امت ملت یکتا امت، اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو۔ انہوں نے اپنا کام دین باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ سب ہماری طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے ہیں، پر جو کچھ نیک کام کرے وہ اپنے ایمان والا ہو تو اکارت نہیں جائیں گے اس کے اعمال، اس کی کوششیں ویسٹ نہیں کریں گے، بے شک ہم اس کی لکھ لینے والے ہیں اس بستی پر۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں لوٹ کر آنا حرام ہے، جسے ہم نے ہلاک کر دیا وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ٹیلے سے دوڑتے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا
تو اچانک منکروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ واقترب الوعد الحق وإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک منکروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری شامت، اللہ ہمیں ان میں نہ جمع، اللہ ہمیں ان میں نہ جمع۔ تحقیق ہم اسے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اللہم اعوذ بک من عذاب جہنم۔ عربی پڑھنا پورا ہے سے جی بھائی انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان اولائی آلہتا ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلا پتلا ہو جاتا ہے انسان یہاں پہ، تا دو آتے ہی لینے آئیں گے انہیں۔ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء یا رب العرش العظیم۔ بے شک تم اور وہ جن کے تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کی ایندھن بنا دیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر یہ معبود ہوتے تو وہ اس میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں سدا رہیں گے ہمیشہ خالدین۔ ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہے اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی ٹھہر چکی وہ لوگ اسے دور رکھے جائیں گے، نہ سنیں گے ان کی آہٹ بھی، جہنمیوں کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ ان کے دل جو چاہیں گے اس آرام، اللہ اکبر، ان کے دل جو چاہیں گے اس آرام اور راحت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آج تھک رہے ہیں، چور ہو رہے ہیں، تکلیفیں پڑ رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کر لو، وہ آرام ہی آرام ہوگا، ان کو تو جلنا ہی جلنا ہوگا، انہیں غمگین نہ کرے گا۔ ان تجل القرآن ربی قلبی وجلاء حزنی وذهب ہمی۔ بڑی گھبراہٹ اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے۔ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن ہم آسمان لپیٹ دیں گے۔ یاد ہے کئی باتیں ادھر یہاں پہ آسمان لپیٹنے کی بات آتی ہے، کارپیٹ کو جیسے فولڈ کرتے ہیں ویسے فولڈ کر دیں گے، جیسے تحریر کے کاغذ کا
تو مار لپیٹا جاتا ہے، جیسے کہ پیپر کام ختم کر کے لپیٹ دیتے ہیں، رونڈ بنا دیتے ہیں، اسے آسمان کو لپیٹیں گے۔ امیجن کرو اتنا بڑا آسمان لپیٹیں گے، کیا ہونے والا ہے، کیسے دروازے کھلیں گے آسمان کے، پورے دروازوں میں سے فرشتے پورے نکل کے آئیں گے، کیسا سما ہوگا، ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہی میرے سر پہ گرتے گرتے آج ہی اس کا بارے میں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کیسا ہوگا جب اوپر سے گریں گے چیزیں۔ آج ہی مجھے اللہ نے گرایا نا۔ اللہ اکبر! یہ ساری حکمتوں کی باتیں، حکمت قرآن حکمت ہے، ہمیں حکمتوں میں انڈیل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رحمتوں میں انڈیل دے، رحمتیں انڈیل دے ہمارے لیے۔ جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی تھی، ہم اسے پھر لوٹا دیں گے، یہ وعدہ ہم پر ہمارے ذمے ہے۔ یعنی کہ جیسے جوانی کے بعد بڑھاپے کے بعد بچپن آ جاتا ہے انسان کو، وہ بھی ہے، جیسے پہلے پیدا کیا دوبارہ ہے، دو بھی ہے۔ بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں، اور تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، یعنی محمد رسول اللہ کے بارے میں لکھے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بے شک اس میں عبادت گزاروں لوگوں کے لیے بشارت پہنچا دینا ہے۔ عبادت جو کر رہے ہیں اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے بشارت دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بول رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بات کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ محنت کر رہے ہو، ہمیں دیں گے، کوئی تسلی دیتا ہے نا۔ ہاں ایسا لگتا ہے آیتوں سے، اللہ تو راضی ہو جا، ہم سے قبول کر لے، ہمیں عطا کر دے، ہمیں عطا کر دے، بلاغ پہنچا دے، ہمیں جنت الفردوس تک پہنچا دے، نیک اعمال تک پہنچا دے، تیرے دیدار تک پہنچا دے۔ بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بشارت پہنچا دینا ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرما دے اس کے سوا نہیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بس تمہارا معبود ایکتا ہے، ایک ہی ایک ہے، انیک نہیں ہے، بس کیا تم حکم بردار ہو؟ جی اللہ تعالیٰ ہم آپ کے حکم بردار ہیں، ہم ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ پھر اگر وہ رد گردانی کرے تو کہہ دو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے برابری پر یکساں طور سے۔ وَنَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَنَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے، بے شک وہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ میں تھک گئی تھی، پڑھا نہیں پا رہی تھی، دیکھ دیکھ کر اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہی تھی، تو اللہ نے ہمت دے رہا ہے الحمدللہ۔ اور میں نہیں جانتا شاید عذاب میں تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہو، اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارے رب نہایت مہربان ہے، اس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے بناتے ہو۔ سورۃ الحج مدنیہ، لبیک اللہم لبیک، یہ بھی مکی ہی ہے، چند آیتیں ہیں، اس کو بھی مکی میں ڈالا گیا ہے۔ مکیہ، حج یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا، حج کما حججتا، حج ایسا کرو جیسے میں کرتا ہوں، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل كل مرضعات عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اب کہے موت قریب ہے، اب زلزلہ بہت بھاری ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی، ماں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ شوہر اگر بولے گا کھلا دے دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، بچے کو کہتی ہے ابارشن کر دو، ماں کہتی ہے نہیں ہم نہیں کریں گے۔ کئی طرح کی مائیں ہیں جو بچوں کے لیے فدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہر حال میں کھانا پکا رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، کنسٹرکشن کر رہی ہے عورت ہے، یا ٹرین میں ہے، کہیں چل رہی ہے پھر راستے میں، بچہ روتے ہی ماں کہیں نہیں دیکھتی، پردہ کرنے والے عورتیں کونے میں جا کر دودھ پلاتی ہیں، باقی عورتیں روڈ پہ ہی نکال کے کھڑ جاتی ہیں۔ تو بچے کو دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول دے گی، سیدھا ہٹ جائے گی، توڑ پھوڑ ایسی ہوگی اٹھ کے کھڑ جائے گی، اسے بھول جائے گی، ہر حاملہ عمل گرا دے گی، پیٹ گھبراہٹ کی وجہ سے بچہ نکل جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے وہ نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ایسا لگے گا نشہ نشہ، دھواں دھواں، پورا دنیا، پورے زمین و آسمان، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جان بوجھ جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ہر شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوستی کرے گا تو بے شک اسے گمراہ کر دے گا۔ ایسے گندے لوگوں کے ساتھ نہیں ملو، تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ نیک ایمان والوں کے ساتھ میں لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہ جاؤ، اسے دوزخ کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا۔ تجھ سے نہیں ملو نا، برے لوگوں کے ساتھ ملو گے، دنیا کے ہرسی لوگوں کے ساتھ نہیں ملو، دنیا کے ہوس میں مبتلا کر دیں گے۔ اے لوگوں، اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ غصہ آ گیا اللہ تعالیٰ کو، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ دیکھو شرم بھی آتی ہے پڑھنے کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا تھا؟ تو نطفہ تھا۔ کیسا تھا؟ مٹی سے بنایا گیا نطفہ تھا۔ کیسا تھا؟ جمع ہوا خون تھا پھر تجھے گوشت کا ٹکڑا بنایا، بوٹی بنایا، بوٹی میں سے پہلے کان بنایا، تیری صورت بنائی میں نے، بغیر صورت بنی ادھوری، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی مدت ظاہر کر دیں۔ ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہے ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ایک مدت تک ہم ٹھہراتے ہیں بچوں کو، یہ ایک مدت تک وہ حکم سے ٹھہرتا ہے۔ اگر کسی کا حمل نکل گیا تو رونے لگتے ہیں، کوسنے لگتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ یہ کہتا ہے باتیں سن کر پڑھ کے رہیں گے تو ایمان رہے گا۔ پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ بچہ بناتے ہیں، بچے کے بعد جوانی تک پہنچاتے ہیں، اور تم میں کوئی عمر تبھی سے قبل فوت ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے کوئی عمر تک، ارزل کم عمری تک، تاکہ وہ جانے کے بعد کچھ نہ جانے، نہ سمجھ جائے، اور تو زمین کو دیکھتا ہے خشک پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ خشک پڑی ہوئی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہو گئی، اور ابھر آئی اور اگال آئی، ہر قسم کا جوڑا رونق دار نباتات کا، اور اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو یہ بات ہمیں بتایا گیا، تمہیں گوشت نطفہ تھے، گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے میں صورت بنایا، صورت میں کان بنائے، میں تم کو پورا مکمل بنایا، بچپن دیا، جوانی دیا، بڑھاپا دیا۔ چلو تمہیں خود کو دیکھ نہیں سکتے تو تم جو کھاتے پیتے ان چیزوں کو تو دیکھ لو، ہاں؟ دیکھو کیا کیا میں نے، زمین آسمان سے پانی اتارا۔ اب یہ بات آسمان سے پانی اتارا،
اور آسمان سے پانی اتارا تو ہمارے لیے آسمان سے روح کو اتارا. وہ اگاتی ہے، ماں پیٹ میں اگاتی ہے، پھر پیٹ میں اگانے کے بعد کھیتی باڑی پھر لاتی ہے، پھر رونق آ جاتا ہے، بچہ خوبصورت سا پیدا ہوتا ہے، خوبصورت سے پیدا ہو کے پھر جوانی، پھر اس کے بعد مر جاتا ہے. پھر اللہ مردوں کو جیسے کھیتی باڑی کر رہا ہے، جگا رہا ہے، تو ہمیں بھی ویسے کھیتی اگائے گا. پھر دوبارہ پیج پلٹا لو، نیچے کی لائن میں آ جاؤ. نخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو کیا کروں اور ایک پیج پڑھوں ختم کر دوں بزبا پڑھتا لو باجی ختم کر ڈالیں گے یہ لائن ختم کر دیتی آیت ختم کر دیتی بسم اللہ پیج پڑھتا لو لمن دروہ ہاں پیج پڑھتا لو باجی انشاءاللہ لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس المشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا جو خبروں میں ہے. میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں کل کنٹینیو کر لیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.